پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اور اس کا جانور کیسا ہونا چاہیے، اس کے متعلق مسائل بیان کیے تھے۔ آج ہم قربانی کے آداب اور اس کے گوشت و کھال کی تقسیم سے متعلق مسائل پر روشنی ڈالیں گے۔ چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مسلم، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو جب تک قربانی نہ کر لے تب تک بال اور ناخن نہ ترشوائے۔ ایک اور حدیث میں طبرانی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع فرمایا۔ ترمذی میں ایک صحابی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 مینڈھے قربان کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں حضور کی طرف سے قربانی کروں، لہٰذا میں حضور کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ جیسا کہ اس حدیث میں آپ نے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، تو اگر اللہ نے آپ کو استطاعت بخشی ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ ایک جانور یا حصہ حضور کی طرف سے قربان کیا کریں، کہ یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اگر کوئی بڑا جانور قربان ہو اور اس میں ایک حصہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کا ہو تو ایسے جانور کی قربانی کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی جانا کہ رات میں قربانی سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کی نماز کے فوراً بعد سے 12ویں کے غروب آفتاب تک، یعنی 3 دن اور 2 راتیں قربانی کرنے کے لیے متعین کی گئی ہیں۔ ان ایام کو ایام نحر بھی کہتے ہیں۔ راتوں کو بھی قربانی ہو سکتی ہے، مگر رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے۔ اب یہ بات بھی کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ ان 3 دنوں میں کس دن قربانی کی جائے؟ تو پہلے دن یعنی 10ویں تاریخ کو قربانی کرنا سب سے افضل ہے، پھر 11ویں کو، پھر سب سے آخری میں 12ویں تاریخ کو۔ آج کل کورونا وائرس کی وجہ سے شاید کچھ علاقوں میں نماز عید کا اہتمام نہ ہو سکے، تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے، تو ان علاقوں میں جن علاقوں میں عید کی نماز نہیں ہو پائے گی ان کے لیے قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انتظار کریں یہاں تک کہ عید کی نماز کا وقت ختم ہو جائے، یعنی زوال کا وقت شروع ہو جائے، اس کے بعد وہ اپنے جانوروں کو قربان کریں۔ مگر دوسرے اور تیسرے دن نماز عید سے قبل بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ کوشش یہ کریں کہ بآسانی کہیں نماز عید پڑھ سکیں تو ادا کریں اور فوراً بعد قربانی کریں۔ اب بعض احکام جو قربانی کے گوشت کے متعلق ہیں ان کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسرے شخص کو، چاہے امیر ہو یا غریب، دے سکتے ہیں۔ ہاں، قربانی کرنے والے کے لیے کچھ گوشت کا کھانا مستحب ہے، سب بانٹ نہ دے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ کل گوشت کے 3 حصے کرے، ایک فقراء کے لیے، دوسرا دوست و احباب کے لیے اور تیسرا اپنے گھر والوں کے لیے۔ 1/3 سے کم صدقہ نہ کرے، اور اگر چاہے تو کل صدقہ کر دے، یہ بھی جائز ہے، اور کل گھر ہی رکھ دے، یہ بھی جائز ہے۔ 3 دن سے زائد اپنے اور گھر والوں کے کھانے کے لیے رکھ لینا بھی جائز ہے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ تقسیم سے متعلق ہے کہ کفار میں قربانی کا گوشت تقسیم کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو جان لیجئے کہ ہم لوگ اس وقت ہندوستان میں کسی اسلامی مملکت کے ماتحت نہیں ہیں، اور نہ ہی یہاں شریعت کے ہر حکم پہ کھلے طور پہ عمل کرنے کی اجازت ہے۔ اس لیے یہاں کے کفار حربی کافر ہیں، ان کو ہرگز قربانی کا گوشت تقسیم نہ کریں۔ کچھ لوگ بدعقیدہ و گستاخ مسلمانوں کے لیے سوال کرتے ہیں کہ ان کو گوشت دیں یا نہ دیں۔ اس کا جواب بھی جان لیجئے۔
آج کل ہمارے یہاں بدعقیدہ، بد مذہب اور گستاخ رسول ان الفاظ کا استعمال بہت عام ہو گیا ہے، جس کو چاہے بول دیا جاتا ہے، جبکہ عام مسلمانوں کو ان الفاظ کا صحیح معنی بھی پتہ نہیں۔ تو پہلے جن کو آپ بد مذہب سمجھتے ہیں، ان کے اندر ایسی علامات کا ہونا بھی ضروری ہے جن سے حقیقتاً کوئی بد مذہب ہو جائے، جس سے یقینی طور پر وہ دین سے نکل جائے۔ پھر اگر ایسا ہے تو اسے سمجھایا جائے محبت کے ساتھ۔ اگر پھر بھی باز نہ آئے اور یقین ہو کہ اس کے عقیدے میں ایسی برائی ہے جو اسے حد کفر تک لے جا رہی ہے، تو نہ اسے گوشت دے سکتے ہیں نہ اس سے گوشت لے سکتے ہیں، مگر اس بات کا خیال رہے کہ ایسے معاملات میں پڑنے سے قبل اچھی طرح جانچ پرکھ کر لیں کہ آپ کسی اچھے بھلے مسلمان کو کافر نہ کہہ دیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر کہے اور سامنے والا کافر نہیں تو یہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔ میت کی طرف سے قربانی کے متعلق ایک مسئلہ ہے جس کو آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ اگر میت کی طرف سے قربانی کی تو اس کے گوشت کا بھی یہی حکم ہے کہ خود کھائے، دوست احباب میں دے اور فقراء میں تقسیم کرے۔ لیکن اگر میت نے کہا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا اور اس نے قربانی کی تو اب اس گوشت کو کل کا کل صدقہ کر دے۔ اسی طرح قربانی کا چمڑا، جانور پہ ڈالنے والا کپڑا، اس کی رسی اور اس کے گلے میں اگر ہار ڈالا ہے تو وہ ہار، ان سب چیزوں کو صدقہ کر دے۔ ہاں، قربانی کے چمڑے کو باقی رکھ کے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ اس سے جائے نماز بنا لے، تھیلی، مشکیزہ، دسترخوان یا ڈول وغیرہ بنا لے یا کتابوں پر جلد چڑھا لے، مگر ان چیزوں کو اجرت پہ نہیں دے سکتے، نہ ہی ان چیزوں کو بیچ سکتے ہیں۔ اگر ایسا کیا تو جو مال اس سے حاصل کیا ہے اسے کل کا کل صدقہ کر دے۔ یہ چند اہم مسائل قربانی کے تعلق سے ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے لیے ان کا یاد کرنا مشکل ہے تو اس ویڈیو کو سیو کر لیں تاکہ آپ عین شریعت کے مطابق اپنی قربانی کو پیش کر سکیں، اور کوشش کریں کہ اس سال کم از کم ایک حصہ یا ایک چھوٹا جانور حضور پر نور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے قربان ضرور کریں اور سعادت مندوں میں اپنا نام درج کرائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔